کورونا وائرس کے باعث قیدیوں کی رہائی کے خلاف اپیل پر سماعت سپریم کورٹ نے جیلوں میں گنجائش اور قیدیوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ تمام نئے قیدیوں کی اسکریننگ کا بھی حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی کسی بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کیا۔ کراچی میں ملزمان کی ضمانت ہوتے ہی ڈکیتیاں شروع ہو گئیں۔ عدالت نہ روکتی تو پنجاب سے 10,000 جرائم پیشہ لوگ رہا ہو جاتے۔ خطرناک وائرس کرونا نے ایک اور زندگی نگل لی۔ نوشہرہ میں خاتون جاں بحق۔ بلوچستان میں صوبائی وزیر کے بیٹے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازم کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ملک بھر میں 210 نئے کیسز رپورٹ۔ تعداد 2071 تک جا پہنچی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب میں 740، سندھ 676، خیبر پختونخوا میں 253 متاثرین، گلگت بلتستان میں 184، بلوچستان 158، اسلام آباد 54 اور آزاد کشمیر میں 6 کیسز۔ ادھر سندھ میں مزید 3 مریض صحت یاب ہوئے۔ کورونا وائرس سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ اسلام آباد کے سیل 3 علاقے کھولنے کا فیصلہ۔ بہارا کہو، شہزاد ٹاؤن اور H9 کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ ادھر تبلیغی مرکز میں کورونا کیسز سامنے آنے پر راول سٹی لاک۔ پورے شہر کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ تمام دکانیں اور میڈیکل سٹورز بند۔ کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ شہریوں کی اسکریننگ کا عمل جاری۔ کورونا وائرس کے خلاف جہاد میں ہیلتھ سیکٹر فرنٹ لائن۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم اور حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 1 ہفتے تک وائرس کے پھیلاؤ کا اندازہ لگا لیں گے۔ خوش قسمتی سے یورپ کے مقابلے میں پاکستان میں کورونا کم پھیلا۔ وزیر اعظم نے کنٹونمنٹ جنرل اسپتال راولپنڈی کا افتتاح کر دیا۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حالات کا تقاضا ہے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر منعقد کیا جائے۔ شہباز شریف کہتے ہیں طبی عملے کو حفاظتی لباس اور دیگر ضروری سامان کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے۔ 2 دن میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں یکدم اضافہ شدید پریشانی کا باعث ہے۔ لاک ڈاؤن سے گھروں میں فاقے، بھوک سے بلکتے بچوں کا کیسے سامنا کر پاتے؟ غریب شہری امداد کی آس لیے عوامی نمائندوں کے گھروں اور دفاتر کا رخ کرنے لگے۔ سرگودا میں درجنوں غریب افراد صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کے گھر کے باہر جمع۔ نواب شاہ میں راشن نہ ملنے پر مکھینوں کا کونسلر کے دفتر کے سامنے احتجاج۔ کوئٹہ میں ڈی سی آفس کے باہر مظاہرہ۔ کبیر والا میں شہریوں نے آٹا نہ ملنے پر روڈ بلاک کر دیا۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھنے پر حکومت کا بڑا اقدام۔ صوبے میں اشیاء ضروریہ کی دکانیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ میڈیکل سٹورز پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ ادھر دودھ فروشوں نے دکانیں رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت مانگ لی۔ کہتے ہیں تازہ دودھ شام 5 بجے دکانوں پر پہنچتا ہے، فروخت کب کریں گے؟ سندھ میں مستحق خاندانوں میں راشن اور نقد رقم کی تقسیم پر وفاقی و صوبائی حکومتیں آمنے سامنے۔ وفاق کے زیر انتظام اداروں کا ڈیٹا اور بنیادی معلومات دینے سے انکار۔ سیلولر کمپنیز کو سندھ حکومت کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے سے روک دیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے مستحق خاندانوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں عوام گھروں پر رہیں، شہریوں کے تعاون سے ہی کورونا وائرس کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن سے گڈز ٹرانسپورٹر کے مسائل میں اضافہ۔ ہوٹل، پنکچر شاپس بند ہونے پر ڈرائیورز گاڑیاں چلانے سے گریزاں۔ اشیاء خورونوش کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ خودنی تیل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہائی ویز پر ہوٹل اور گیرج کھولے جائیں۔ ادھر سندھ تاجر اتحاد نے 6 سے 4 گھنٹے مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا مارکیٹس بند ہونے سے تاجر اور مزدوروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومت بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔
کورونا وبا سے متعلق معلومات چھپانے سے حالات خراب ہوں گے۔ فردوس عاشق اوان کی صوبائی وزراء کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں گفتگو۔ مزید کہا وائرس سے متاثر ہونے والوں کا فرض ہے دوسروں سے دور رہیں۔ کورونا قومی مسئلہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 43,000 سے تجاوز کر گئی۔ اٹلی میں مزید 837، اسپین میں 748، فرانس میں 499 ہلاکتیں، برطانیہ میں مزید 381، بیلجیم 192، ہالینڈ 175، ایران 141، جرمنی میں 130 اموات۔ عالمی سطح پر متاثرین 8,68,000 سے بڑھ کر۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے مزید 742 مریض چل بسے، ہلاکتوں کی تعداد 3,883 ہو گئی، 1,88,000 سے زائد متاثر۔ خطرناک کورونا وائرس نے امریکی بحری بیڑے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی شہری تیار ہیں، اگلے 2 ہفتے انتہائی دردناک ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سندھ کا باوا آدم ہی نرالا، لاک ڈاؤن کے باعث آفس نہ آنے پر 43 ملازمین کا نوٹس نکالا۔ ملازمین نے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے پر چھٹیاں کی۔ الیکشن کمیشن حکام نے وضاحت مانگ لی، 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایران میں پھنسے زائرین کو پاکستان واپس لانے کے لیے دائر درخواست مسترد، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ ریمارکس میں کہا پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں ہے، حکومت پر اعتماد کریں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی بحالی سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے وزارت صحت کو نئے ڈاکٹرز کی رجسٹریشن سے بھی روک دیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگہی مہم، کرکٹرز بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ فاسٹ باؤلر محمد عرفان نے بورے والا میں پیٹرولنگ پولیس کے ہمراہ شہریوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی فیس ماسک اور پمفلٹ تقسیم کیے۔ اور فرینچ فٹ بال کلب مارسے کے سابق صدر پاپ جوف کورونا کا شکار ہو کر چل بسے۔ برازیلی حکومت نے ساؤ پاولو اور ریو ڈی جنیرو کے 2 تاریخی فٹ بال سٹیڈیمز میں فیلڈ اسپتال قائم کر دیے۔ نیو یارک کے بلی جین ٹینس کورٹس کو عارضی کورونا اسپتال میں تبدیل کرنے کی تیاریاں جاری۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 393 افراد کی ہلاکت کے بعد مجموعی تعداد اب 1,789 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 25,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ برطانوی حکومت کا ایک اور وزیر کورونا وائرس کا شکار بن گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے بعد ایک اور برطانوی وزیر میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ برطانوی وزیر نے بھی پازیٹیو ٹیسٹ آنے پر خود کو گھر تک محدود کر لیا۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہونے لگا۔ ہلاکتیں بھی 1808 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 23,000 سے بڑھ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مہلک وائرس نے برطانیہ میں سب سے زیادہ لندن کے شہریوں کو متاثر کیا ہے، جو کہ مجموعی متاثرین کا 41% ہیں۔ برطانوی حکومت آج سے نیشنل ہیلتھ سروس کے سٹاف کے باقاعدہ ٹیسٹوں کا آغاز کر رہی ہے تاکہ متاثرہ افراد سے آگے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ برطانوی سائنسدان اور ڈاکٹرز ایسی کٹ متعارف کرانے کے بھی قریب پہنچ چکے ہیں جس کے مطابق 24 گھنٹوں کی بجائے 2 گھنٹوں میں کسی کو بھی کورونا وائرس چیک کیا جا سکے گا۔ محکمہ ہیلتھ کے مطابق لاک ڈاؤن طرز کی کئی پابندیاں 6 ماہ تک بھی رہ سکتی ہیں اور اس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم حکومت اس شرح کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی آ گئی ہے، تاہم فارمیسی اور فوڈ سٹورز نے شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی اوقات کار کا اعلان کیا ہے۔ ان اوقات میں شہری اشیاء ضروریہ کی خریداری کر سکتے ہیں۔
برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف حکومت کا ساتھ دینے کے لیے فوج بھی میدان میں آ گئی ہے۔ لندن ایکسپو سینٹر کو عارضی اسپتال میں تبدیل کرنے کے لیے آرمی کے جوانوں نے نیشنل ہیلتھ سروس اور مقامی کنٹریکٹر کے شانہ بشانہ کام کیا۔ لندن کے علاوہ برمنگھم اور مانچسٹر میں بھی عارضی اسپتال قائم کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت نے بڑے پیمانے پر طبی سہولیات کے انتظامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ نہ صرف پہلے سے موجود اسپتالوں میں سٹاف کو بھرتی کیا جا رہا ہے بلکہ کئی شہروں میں عارضی اسپتال بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ لندن کے ایکسپو سینٹر کو بھی اسی سلسلے میں عارضی اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس اسپتال کی تعمیر میں نیشنل ہیلتھ سروس کے عملے اور مقامی کانٹریکٹرز کے ساتھ برطانوی فوج نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ اسپتال میں کورونا متاثرین کا علاج کیا جائے گا۔ لندن کے علاوہ برمنگھم اور مانچسٹر میں بھی اس طرح کے عارضی اسپتال قائم کیے جائیں گے۔ ان اسپتالوں کو دنیا کی تاریخ کی مشہور نرس نائٹ اینگل کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ لندن کے ایکسل سینٹر میں قائم ہونے والے اس اسپتال میں ابتدائی طور پر 500 بستر لگائے گئے ہیں جن کے ساتھ وینٹیلیٹر اور آکسیجن بھی موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسپتال میں علاج کی گنجائش کو بعد میں ہزاروں افراد تک بڑھایا جا سکے گا۔ مشرقی لندن میں واقع ایکسل سینٹر کا رقبہ 9000 مربع فٹ ہے۔ یہاں عام طور پر بڑی بڑی صنعتی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں جو دفاع، سیر و سیاحت، پراپرٹی اور دیگر شعبوں کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، وہیں پاکستانی قونصل جنرل کی کارکردگی اور کرونا وائرس کے خلاف اقدامات سے بھی نالاں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، جانتے ہیں راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، وہاں وہ قونصلیٹ جنرل مانچسٹر کی کارکردگی اور کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کیے گئے اقدامات سے بہت نالاں بھی ہیں۔ ویڈیو پیغام کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں قونصلیٹ جنرل مانچسٹر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں نبھا رہا اور کمیونٹی کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں نہیں ہے۔ آج ہماری پاکستان قونصلیٹ مانچسٹر کی کچھ بھی نہیں کر رہی، ان سے رابطہ کرنا ناممکن ہے۔ وہ بالکل جواب نہیں دیتے اور بلکہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی طور پہ، تو کون ہے جو قونصلیٹ میں اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے؟ لیکن جب وہاں پتہ کرو تو کوئی بھی جواب نہیں ہے، کوئی ای میل نہیں آئی پاکستان قونصلیٹ کی طرف سے۔ مانچسٹر جو قونصلیٹ ہے ہماری، یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ فل نہیں ہے۔ فون کریں فون نہیں اٹھاتی، اور جس طرح دوسرے ممالک کی جو قونصلیٹ ہے اور وہ اتنی ہیلپ فل ہے، اسپیشلی اس موقع کے اوپر کہ جب یہ کرونا آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کرونا کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، میرے سامنے تو بالکل صفر ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اپیل کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانی ہر وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اوورسیز کے اس وقت بھی کافی مسئلے ہیں کیونکہ لاسٹ 2 ویک سے اوورسیز سبھی لوگ گھروں میں بند ہیں، اور ہم پاکستان قونصلیٹ سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان قونصلیٹ مانچسٹر والے وہ پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، وہ کسی قسم کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، روزگار کی خاطر یا کسی بھی ذریعے سے وہ ملک سے باہر ہیں، تو وہ کہاں جائیں؟ مانچسٹر قونصلیٹ جنرل جو ہے یہ اس کا کام تھا کہ یہ اپنے لوگوں کی لک آفٹر کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، یہاں تک کہ وہ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے۔ ٹیلی فون لائنیں ساری بند ہیں۔ قونصلیٹ جنرل مانچسٹر کوئی تعاون نہیں کر رہی یہاں کے شہریوں کے ساتھ، کہ جن کے لوگ پاکستان میں جا کے پھنس چکے ہوئے ہیں، واپس آ نہیں رہے، اور یہاں ان کے لواحقین جو ہیں بہت پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے قونصلیٹ جنرل مانچسٹر کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کہنا تھا کہ مانچسٹر میں پھنسے پاکستان سے آئے ہوئے وزٹرز اور اسٹوڈنٹ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب مانچسٹر میں پاکستانی قونصلیٹ سے رابطہ کیا جائے تو وہاں سے کوئی فون کال سننے کی زحمت نہیں کرتا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ قائم مقام قونصلیٹ جنرل شاید اتنی بڑی ذمہ داری کی اہلیت نہیں رکھتی، اس کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پر مانچسٹر میں قونصلیٹ جنرل تعینات کیا جائے۔ اس حوالے سے جب 92 نیوز نے قائم مقام قونصلیٹ جنرل مانچسٹر فضا نیازی سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قونصلیٹ جنرل مانچسٹر کی ویب سائٹ پر جا کر تمام معلومات لے لیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ قونصلیٹ جنرل مانچسٹر نے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے۔ لوگوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ مانچسٹر قونصلیٹ میں کوئی ایسا بندہ لایا جائے جو کہ مستقل بنیادوں پر قونصلیٹ جنرل کی ذمہ داریاں سنبھالے اور پاکستانی کمیونٹی کی ہر مشکل حالات میں، ہر مشکل وقت میں مدد کر سکے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔
اور کرونا وائرس خطرناک ہے، خود کو اور دوسروں کو بچائیں۔ یہ برا وائرس جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے۔ ہاتھ دھوئیں اور گھر میں رہیں، ماسک پہنیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی بچے بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ کرونا وائرس وبائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ مستقبل کے معمار بھی پیچھے نہیں۔ برطانیہ میں مقیم بچوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے طریقے اور احتیاطی تدابیر بتائیں۔ With the coronavirus around, I would suggest that you should only go outside for essential reasons only and try and stay inside as much as possible. You should also try to stay active during quarantine by exercising daily or keeping a daily routine that you can follow. Stay at home, be safe, enjoy with your family, make sure you wash your hands. Hello everyone, please stay home for your safety about the coronavirus. It's a really bad virus, so wash your hands every time, don't sneeze on people, and stay 2 meters away from anybody. The coronavirus is a bad virus and you must stay home and don't sneeze on other people and wash your hands all the time. It is important that you keep safe and stay at home and wear a mask when you go outside and keep washing your hands and don't sneeze on people. معصوم بچوں کا پیغام دیتے ہوئے مزید کہنا تھا، کورونا وائرس برا وائرس ہے، اس سے بچنے کے لیے گھروں میں رہیں، ہاتھ دھو کر باہر نکلیں اور ماسک پہنیں۔ So as we all know, coronavirus gets worse each and every day, so it's very important for us to stay home and stay safe, and in that way we're helping the government and NHS out by saving lives, and inshallah we will return back to our daily lives like we were a few months before and stop this coronavirus. So stay home, be safe, everyone. Stay home, stay safe, محفوظ رہیں، محفوظ رکھیں۔ کرونا وائرس سے بچوں کے ذہنوں پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کی عادات مستقبل میں وائرس اور بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنیں گی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسنین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان کی تنظیم بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ لندن میں بے گھر افراد کے لیے اوپن کچن کا منصوبہ 1 سال سے فعال ہے۔ ہیلپ لائن قائم کر دی گئی جس کے ذریعے کرونا متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ نوٹنگم میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں جاری امدادی منصوبوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ 92 نیوز کے نمائندے شہزاد ارمان سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نوٹنگم میں مسلم ہینڈز کے چیئرمین پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ شاہ صاحب سے جانتے ہیں کہ عالمی وبا کے اس دور میں جہاں پہ پوری انسانیت تڑپ رہی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے، مسلم ہینڈز اپنا رول کیسے ادا کرنے کے بارے میں پلان کر رہی ہے؟ جی شہزاد ارمان صاحب بہت شکریہ، 92 کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ پبلک کے سامنے میں اپنی مسلم ہینڈز کے حوالے سے بات کو کر سکوں۔ سب سے پہلے ہم نے 800,000 پاؤنڈ جو ہے لوکیٹ کیا، چونکہ یہ پرابلم جو ہے وہ ایک دن کے اندر جانے والی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اپیل بھی لانچ کر دی ہے۔ UK کے اندر اس قسم کی وبا جو ہے پہلی دفعہ آئی ہے۔ ہم موسٹلی مسلم ہینڈ چونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، UK کے علاوہ ہم انٹرنیشنل بھی زیادہ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم جو ہے اپنے فوکس بھی کر رہے ہیں یہاں پر بھی، تاکہ یہاں کی کمیونٹی کو معلوم ہو کہ مسلمان جو ہے یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے اوپن کچن لنڈن کے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ پورے سال کے دوران، پچھلے سال کے دوران 31,600 لوگوں نے وہاں پر کھانا کھایا۔ وہ اوپن کچن اس وقت بھی چل رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اپریشیٹڈ ہے، اور اس پورے حمزلوں کے اندر پورے کھانا مہیا وہاں پر ہوم لیس لوگوں کو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم فیئر شیئر جو ہے چیریٹی ہے جو کہ فوڈس لوگوں کو سپلائی کرتی ہے، اس کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں، اور ان کے مختلف علاقوں کے اندر سوپ کچن ہے، ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ والنٹیئر کی ٹیم تیار کر رہے ہیں۔ بریل جو ہے ہیلپ لائن آج ہم نے قائم کر دی ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کس طرح مسلمان UK کے لیے وہ ہم اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے PPE جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی گلوز ہیں یا تدفین کے لیے جو کپڑے
چاہیے ہوتے ہیں وہ سارا ہم تیار کر رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں اور سپلائی کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو انفارچونیٹلی تجہیز و تکفین یا فیونرل افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے اپیل لانچ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ وہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان کا یہ ٹی وی چینل ہے، تو پاکستان کے اندر ہم بالخصوص گورنمنٹ کے ساتھ مل کر فرسٹ اسٹیپ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ NDMA جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے ان کے ساتھ، پھر تمام صوبوں کے جو PDMA جو ہے ان کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ہم نے 50 لاکھ روپے کا سامان جو ہے جو ہائیجین کا اور اس کے علاوہ میجر جتنے بھی سیفٹی کے لیے جا رہے ہیں وہ ان کا سامان ہم نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہمارا وزیر آباد کے اندر بہت بڑا کمپلیکس ہے جس کے اندر بچیوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، یعنی بوائز اینڈ گرلز کے لیے سیپریٹ کیمپس ہیں، ان کے لیے ہم نے وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی ہیں تقریباً 1000 مریضوں کے لیے، بلکہ پنجاب کا سب سے بڑا کوارنٹائن سینٹر وہ اس کو گورنمنٹ نے خود ہی ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے ایون تھرڈ ورلڈ تمام کنٹریز کی جو گورنمنٹس ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ جس طرح یہاں پر 337 بلین کے حساب سے پاؤنڈ جو ہے بجٹ دیا گیا ہے، وہاں پر تو بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے قوم کو آگے آنا ہوگا، ینگ جنریشن کو آگے آنا ہوگا، امیروں کو آگے آنا ہوگا، اور ہماری قوم جو ہے سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈونیشن دینے والی قوم ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشکل کا وقت آئے تو آپ صدقہ دیں۔ یہ سب سے اہم موقع ہے صدقہ دینے کا، بیماریوں سے بچنے کے لیے، سٹریس سے نکلنے کے لیے آپ صدقہ دیں، اللہ رب العزت آپ اس کو مصیبت سے نکالے گا۔ مسلم ہینڈ جو خدمت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے الحمدللہ، لیکن میں یہ بھی چاہوں گا چونکہ یہ مصیبت جو ہے وہ فیو منتھس کے لیے نہیں بلکہ لانگ ٹرم ہے، اس لیے لانگ ٹرم خدمت کرتے جائیں تاکہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ جان لیوا کرونا وائرس بھی شیفیلڈ کے 90 سالہ ڈینس ریچمنڈ کو سالگرہ کی خوشیاں منانے سے نہ روک سکا۔ سالگرہ کے جشن میں گھروں میں موجود شہری بھی شریک ہوئے۔ لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر بڑے میاں کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں خوف کا عالم طاری ہے اور لوگ ڈر کے مارے گھروں میں قید ہیں، وہیں برطانیہ کے علاقے شیفیلڈ کے ڈینس ریچمنڈ نے بے خوف ہو کر اپنی سالگرہ کی تقریب کو انجوائے کیا۔ ڈینس ریچمنڈ 90 سال کے ہو گئے ہیں۔ عام حالات میں وہ ایک بڑی پارٹی پلان کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے، لیکن کرونا وائرس کی وبا نے ان کی ساری خوشی غارت کر دی، کیونکہ بڑی بڑی پارٹیاں سجانے پر حکومت کی جانب سے پابندی ہے۔ اس کے باوجود ڈینس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور سالگرہ کی تقریب کو اپنے انداز سے سجایا، جس میں ان کے پڑوسی بھی شریک ہوئے۔ جی ہاں، تقریب خاصی انوکھی تھی۔ ڈینس نے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سالگرہ منائی۔ آس پاس کے گھروں میں مقیم ہمسایوں نے ڈینس کو اپنے اپنے گھر کے دروازے سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ کسی نے مبارکباد کا بینر اٹھا رکھا تھا تو کسی نے موسیقی کی دھنوں کے ساتھ ڈینس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈینس ریچمنڈ کے ہمسایوں نے اپنے صحن، گارڈن اور دور گلی میں کھڑے ہو کر انہیں مبارکباد پیش کی۔ پریشانی اور خوف کے اس عالم میں منائی جانے والی اس انوکھی سالگرہ پر بڑے میاں خاصے خوش دکھائی دیے۔ Well, the turnout, look at it. The banners, the posters, the horrible singing. Rather good. Yeah, I enjoyed that. حکومت نے شہریوں کو سماجی فاصلے برقرار رکھنے، گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ان تمام ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے سالگرہ کی یہ تقریب سجانا ہوا کے خوشگوار جھونکے سے کم نہیں۔ شیفیلڈ کے شہریوں نے بھی اس تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ ادھر ویسٹ یارکشائر کے علاقے ڈیوزبری ریون تھوپ میں مکان میں گیس لیک ہونے سے بڑا دھماکہ، ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ مکان کی چھت دھماکے سے اڑ گئی، جبکہ دھماکے کی آواز پورے علاقے میں سنائی دی۔ پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا اور زخمی کو لیڈز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں آصف قریشی کی رپورٹ میں۔ ویسٹ یارکشائر کے علاقے ڈیوزبری ریون تھوپ میں چودھری محمود نامی شخص کے گھر گیس لیک ہونے کا باعث بڑا دھماکہ ہوا، جس سے مکان کی چھت اڑ گئی۔ مالک مکان ان دنوں پاکستان بچوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور مکان خالی تھا۔ چودھری محمود نے گھر کی دیکھ بھال بڑے بھائی کے حوالے کی۔ آج دن 11 بجے جب وہ مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے گیس آن کی۔ گیس آن کرنے کے ساتھ ہی بڑا دھماکہ ہوا، جس کے ساتھ ہی حاجی منیر فوری باہر کی طرف دوڑے۔ دھماکے سے پورے مکان کو آگ لگ گئی اور مکان کی چھت اڑ گئی۔ دھماکے کی وجہ سے ساتھ والے مکان کے شیشے ٹوٹ گئے اور مالک مکان معمولی زخمی ہوا۔ پورے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ پورے علاقے کو بند کر دیا گیا۔ پولیس نے زخمی حاجی منیر کو فوری طور پر لیڈز LGI ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا ہے۔ آصف قریشی، 92 نیوز، لیڈز۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا کرونا وائرس سے متعلق آگہی سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب، کہتے ہیں کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام قونصل خانے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन की तंजीम बराए शुमाली अमरीका की जानिब से कोरोना वायरस से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने वीडियो लिंक के जरिए शुरा को पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स, हिफाजती लिबास और स्क्रीनिंग किट्स की कमी के बारे में आगाह किया। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंजीमों खास तौर पर अपना तंजीम के साथ मिलकर फंड्स इकट्ठा करने और पाकिस्तानी कम्युनिटी में शऊर बेदार करने के लिए काम कर रहे हैं। Coming forward in the way that you have actually, our gratitude to you all as physicians, as doctors, because you are the front line in this very, very unusual, extraordinary situation that we face around the globe. So for you to spare time, for you to do things that are way above and beyond your call of duty is worthy of appreciation. So I salute you for that dedication, devotion to your adopted country and also to your homeland. I have always been a fan of Apna. I can only say that I am a more consummate convert now than ever before. It has also been a pleasure to work with the Apna leadership in organizing and coordinating your relief activities and assistance in providing some of the stuff that we direly need in Pakistan. उन्होंने मौजूदा बहरानी कैफियत में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी तिबी माहिरीन के किरदार को भी बेहद सराहा और उन्हें कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए एहतियात और मदद करने की तरगीब भी दिलाई। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कनाडा में कोरोना वायरस की मजीद 4 अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की कुल तादाद 100 से ज़ायद हो गई है, जबकि 8,579 अफराद अब तक कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मशरक़ी सूबा क्यूबेक और ओंटारियो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। अमेरिका यूरोप की तरह कनाडा भी जानलेवा कोरोना वायरस की लपेट में है, जहां अब तक 100 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कनाडा में कोरोना के नए केसेस सामने आने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 8,579 अफराद में कोरोना वायरस की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। कनाडा के मशरकी सूबे क्यूबेक और ओंटारियो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। क्यूबेक में एक रोज पहले 790 मुतासरीन सामने आए, जिसके बाद मजमूई तादाद 4,162 हो गई। दूसरी जानब सूबा ओंटारियो में मंगल के रोज 260 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में इस वक्त इटली, स्पेन और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,90,000 कोरोना मरीजों के साथ इस वक्त अमेरिका दुनिया में कोरोना मुतासरीन का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। और जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर में समाजी और मौशी निज़ाम तहस नहस कर दिया है। इस्लामी ममालिक में पुरहुजूम बाजार और बारौनक मसाजिद सब जगहें वीरान हो चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता में वो तफरीही और सयाहती मकामात जहां हर वक्त सयाहों का तांता बंधा रहता था, अब सुनसान दिखाई देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक ने पुरहुजूम मकामात पर जमा होने से शहरियों को रोक दिया है। कहीं पाबंदी है तो कहीं सख्त हिफाजती इक़दामात। शहरियों के वो इज्तिमा जो कभी माजी में आम दिखाई देते थे, मंजर से गायब हो चुके हैं। अमान की मारूफ मस्जिद, जहाँ एक वक्त में सैकड़ों नमाजी अपने रब के हुजूर सरबसजूद होते थे, नमाजियों की कई सफ़ें रूह परवर नज़ारा पेश करती थीं, इस वक्त वीरान हो चुकी है। इक्का दुक्का नमाजी नमाज अदा करते दिखाई देते हैं। बैरूत के साहिल समंदर, जहाँ हमेशा रश रहता था, अब वीरान है। इराक के शहर मूसल की कदीम मार्केट और गलियाँ, जहाँ हर वक्त कुएं से कुआं चलता था, सुनसान हो चुकी हैं। गाहक हो या दुकानदार, सयाह हो या मकामी शहरी, हर कोई घरों में कैद होकर रह गया है। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता के कई इलाकों में हुकूमती कर्फ्यू नाफिज है। परवाज़ों का सिलसिला थम चुका है। इराक के शहर मूसल की मार्केट में जरासीम को स्प्रे करने वाले एक कारकुन का कहना है वो रज़ाकाराना तौर पर शहर को जरासीम से पाक करने के लिए काम कर रहा है। من الفيروس المستجد كورونا تطوعنا لهذا اليوم بحملة التعقيم والتنظيف للأسواق والمحلات العامة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बहीरा रूम के इस खित्ते में 28 मार्च तक 42,415 कोरोना मुतासरीन सामने आ चुके हैं, जिनमें से 12 से ज़ायद सेहतयाब, जबकि 2,653 जान की बाजी हार चुके हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।